جی بتائیں آج کے جو عمران خان کی تقریر تھی اس کے بارے میں کہ انہوں نے جو اسٹرانگ ان کے پوائنٹس تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیے، یہ جو سلسلہ عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے کہ وہ تقریباً مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ کالز لیتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے. اگرچہ اس پر اپوزیشن تنقید کرتی ہے، اس پر لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں کہ شاید پلانٹڈ کالز ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس سے اگر کچھ اور نہیں ہوتا تو ان ایشوز پر بات ہو جاتی ہے جو اس وقت کے بڑے ایشوز ہیں، اور ایک طرح سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یا حکومت کا رخ کیا ہے. تو اگر آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں کل کے خطاب کو تو اس میں آپ کو 3 واضح حصے نظر آئیں گے. ہم اسپیسیفکس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں 3 بڑی چیزوں کی بات کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کا ظاہر ہے تعلق ابھی جو شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے اور جو وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نئے ثبوت آئے ہیں، اور جو ہے چاہے میری حکومت چلی جائے، جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اس میں بظاہر سننے میں بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا ایک ان کے سپوکس پرسنز ہیں یا ان کے حامی آوازیں ہیں میڈیا میں، وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو یہ سپن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی نہیں نہیں، یہ تو دشمنوں کی سازش ہے. وہ وزیر اعظم صاحب میں اور ان میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے. پھر ان کے لوگوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اور ان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. پھر کل جب وزیر اعظم صاحب یہ لائیو کالز لے رہے تھے اور ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو ان کے سامنے کابینہ کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خسرو بختیار بھی ہیں، جس میں پرویز خٹک بھی ہیں، جس میں زلفی بخاری بھی ہیں، جس میں ایون ان کے اپنے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان وہ بھی ہیں، اور ان سب لوگوں پر بہت بڑے بڑے الزامات ہیں، ان کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں. جب آپ قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، میں چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے انجام تک پہنچاؤں گا، اور آپ اس میں سلیکٹو ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا کیس تھوڑا ویک ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو. دوسرا انہوں نے تذکرہ کیا اکانومی کا. اکانومی پر بھی اگین تمام حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے جو سلیکٹو نمبرز ہیں، جو سلیکٹو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، صرف ان کو پیش کرتی ہیں جو حکومت کا ایک خوشنما تاثر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. اب انہوں نے جو چیزیں گنوائیں، انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بھی اوپر جا رہی ہے، ہمارے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں، ہمارا ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے، گاڑیوں کی سیل بھی بڑھ رہی ہے، موٹر سائیکلوں کی سیل بھی بڑھ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کی 3 سال کی کارکردگی جو ہے معاشی محاذ پر وہ اتنی بہترین ہے، تو پھر حفیظ شیخ صاحب کو اپنی نوکری سے ہاتھ کیوں دھونا پڑے؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کنسیڈ کیا اپنے خطاب میں کہ بس صرف ایک مہنگائی تھوڑا سا مسئلہ ہے جس کے لیے شوکت ترین صاحب کو لایا گیا ہے، تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی اور ان تمام چیزوں کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچتا تو ان تمام نمبرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کو اس کا پولیٹیکلی فائدہ ہونے والا ہے، نہ آپ کو میڈیا نیریٹو میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے. اب جس خیالات کا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں اور وہ گروتھ ریٹ بھی بڑھا لیں گے اور وہ کنٹرول کریں گے، جو انفلیشن ہے اس کو بھی، مہنگائی نیچے آ جائے گی، یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اگلے 2 سال کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال میں بھی ہمیں ایسی ہی کہانیاں سنائی جاتی تھیں. حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کرنے سے چند دن پہلے تک حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں، مہنگائی جو ہے وہ بہت کنٹرول ہو گئی ہے اور معاشی اشاریے بہت اچھے ہیں. تیسرا جو انہوں نے تذکرہ کیا وہ انہوں نے ان پروجیکٹس کا کیا جو ظاہر ہے تمام حکومتیں کرتی ہیں کہ ہم یہی اچھے کام کر رہے ہیں، جس میں اکانومی کے علاوہ انہوں نے ڈیمز کا ذکر کیا، انہوں نے
جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں تعمیراتی شعبے میں لاہور میں یا کراچی میں بنڈل آئیلینڈ ہو یا جو وہ نیا شہر راوی کے گرد بسانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جو زراعت میں وہ نئی انسینٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. سو اس طرح کے بھی اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا. اب 3 سال کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں اور یہ سارے جو نئے انیشیٹو اب شروع کر رہی ہے حکومت, ان کا اگلے 2 سال میں کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے, اس کا جواب فی الحال دینا مشکل ہے. ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس پہ بھی آپ کمنٹ کرنا اگر چاہیں. یہ ویڈیو ناظرین دیکھتے ہیں پھر اس پہ تجزیہ لیتے ہیں. ویسے پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہے ہیں وہ. کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے. چاہوں گا اس پہ کمنٹ کریں, ان کے پہلے والے کمنٹ پہ, اور پھر اس کے بعد جو یہ انہوں نے ابھی کہا. جی آپ نے اچھا یاد کرایا. اور اس حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, جیسے ان پر تنقید کرنے والے بھی بار بار کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب اور ان کے حامی حکومت میں آنے کے بعد بھی اپوزیشن والے کنٹینر سے اترے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک پرپیچول ریئیکٹیو موڈ میں رہتی ہے ہر وقت حکومت, جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ بس اگر ایک جارحانہ مزاج دکھایا جائے تو اس سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اسی معاملے میں دیکھ لیجئے کہ چند دن پہلے ان کے حامی جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا, اس کے جواز پیش کر رہے تھے. لیکن آج خان صاحب نے خود ہی یہ مان لیا کہ نہیں, شاید میں غلطی پر تھا اور اتنا درست فیصلہ نہیں تھا اس قسم کے کلمات ایٹ لیسٹ پبلکلی ادا کرنا. کسی کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ وزارت خارجہ کی کارکردگی پر تنقید نہیں کر سکتے, آپ ان کی کلاس نہیں لے سکتے. صرف جو تنقید ہو رہی تھی وہ اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ پبلکلی آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے شاید وہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں جو ابھی سعودی عرب کا یہ دورہ کر کے آئے ہیں, جو پچھلے 2 سال ہمارے تعلقات سعودی عرب سے خراب رہے ہیں, اس میں بھی اس قسم کے رویے کا بڑا دخل ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اب جو ہے ہم اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ چین کی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گلوبل ڈائنامکس جو ہیں وہ پھر چینج ہوتے ہیں اور آپ اپنے ہمسائے اور دیرینہ دوست نہیں بدل سکتے, اس لیے آپ کو پھر دوبارہ ان کے پاس جانا پڑا. آپ سیاست میں اپنے ریٹرک کو اس حد تک اوپر لے گئے کہ آپ نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیا, آپ نے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ قتل کرنے کا اور بھتہ خوری کا الزام ان پر لگا دیا, پھر انہی کو آپ کو اتحادی بنانا پڑا اور ان میں آپ کو نفیس لوگ نظر آنے پڑے. سو اگر اور یہ بات صرف عمران خان صاحب پر اپلائی نہیں ہوتی ہے, تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں پر اپلائی ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی موو کریں, جب کوئی کلمات منہ سے نکالیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں, اور سوچ سمجھ کے بعد اگر آپ وہ گفتگو کریں گے اور کوئی فیصلہ لیں گے تو شاید وہ دیر پا ہوگا اور آپ کو اس پر یو ٹرن نہیں لینا پڑے.